آج ہم اس ویڈیو میں تھیٹر آف ابزرڈ کا ایک پلے امیڈی اور ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ اٹ آف ڈسکس کریں گے، جسے یوجین اینسکو نے لکھا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم رائٹر کا انٹروڈکشن، کریکٹرز، ڈیٹیل سمری، تھیمز، سمبلز، لانگ کوسچنز اور ملٹیپل چوائس کوسچنز ڈسکس کریں گے۔ اس پلے کا ٹائٹل ہے امیڈی اور ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ اٹ آف۔ دراصل یہ ایک سٹوری ہے جس کے اندر میں آپ کو ڈیورنگ سٹوری بتاؤں گا کہ یہ ٹائٹل کیا ڈپکٹ کر رہا ہے، ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ اٹ آف، یعنی اس کا کیا مطلب ہے۔ ڈیورنگ سٹوری میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا اور آپ کو خود سمجھ چل جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ پلے یوجین اینسکو نے 1954 میں لکھا اور اس کے ٹوٹل 3 ایکٹس ہیں۔ اس پلے کے اندر ہمیں پوسٹ وار کنفلکٹس ملتے ہیں اور لوگوں کی مینٹلٹی نظر آتی ہے، فیلنگ لیسنس، ایموشن لیسنس، اس کے علاوہ ابزرڈیزم ہمیں نظر آتا ہے اس پلے کے اندر۔ تو یہ تھرو آؤٹ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ پلے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم رائٹر کا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں۔ یوجین اینسکو 26 نومبر 1999 کو رومانیہ کے ایک شہر سلاتینا میں پیدا ہوا۔ چونکہ یہ فرینچ میں رہتا تھا اس لیے یہ بہت زیادہ متاثر ہوا وہاں کے کلچر سے، وہاں کی لینگویج سے، اس لیے اس نے زیادہ تر فرینچ میں ہی لکھا، اس لیے اسے فرینچ پلے رائٹ کہتے ہیں۔ اس کی فیملی کرسچینٹی پہ اسٹرانگ بلیو رکھتی تھی، اس لیے اسے بھی کرسچینٹی کو ہی ماننا پڑا۔ اس نے بیکٹ اور پنٹر کی طرح ابزرڈیزم کو ہی فالو کیا اور اسی پہ لکھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک فلاسفر البرٹ کیمس کے آئیڈیاز کو فالو کیا اور ابزرڈیزم کے کنسیپٹس کو اور زیادہ ایکسپلور کیا۔ چونکہ اس کا بچپن فرانس میں گزرا تھا، لیکن 1925 میں اس کے پیرنٹس میں ڈیورس ہو جاتی ہے اور پھر یہ دوبارہ واپس رومانیہ میں آ جاتا ہے۔ یہاں واپس آ کر اس نے سینٹ سیوا نیشنل کالج جوائن کیا اور یونیورسٹی آف بوچاریسٹ میں فرینچ لٹریچر پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اور فرینچ لٹریچر پڑھنے کے بعد فرینچ کا ٹیچر بھی کوالیفائی ہو گیا۔ یہاں یہ ایمل سیریون اور مرسیا ایلییڈ سے ملا اور یہ تینوں پکے دوست بن گئے جنہیں لائف لانگ فرینڈ کہتے ہیں۔ 1970 میں اینسکو اکیڈمی فرانکس کا ممبر بن گیا۔ اینسکو ایک سکسیسفل پرسن تھا اور اس نے بہت سارے ایوارڈز ریسیو کر لیے تھے، جیسا کہ یروشلم پرائز 1973 میں حاصل کیا، ٹورز فیسٹیول پرائز فار فلم، پرکس اٹالیا سوسائٹی آف آتھرز تھیٹر پرائز، مونیکو گرینڈ پرکس اسٹرین اسٹیٹ پرائز فار یورپین لٹریچر اینڈ ہنریری ڈاکٹرن ڈگریز۔ یہ اس نے نیو یارک یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لیورن سے حاصل کیے۔ لٹریچر کی وجہ سے 1964 میں اینسکو نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ ہوا۔ 28 مارچ 1994 کو اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اسے پیرس کے ایک شہر سائمٹیئر ڈیو مونٹ پیرس میں دفن کیا گیا۔ اس پلے میں صرف 2 ہی کریکٹر ہیں، ایک کریکٹر امیڈی اور دوسرا اس کی وائف میڈلین۔ امیڈی اس سٹوری کا مین کریکٹر ہے جس کے گرد ساری سٹوری گھومتی ہے۔ اس سٹوری میں دکھایا گیا ہے امیڈی مینٹلی سپریسڈ ہے، یعنی وہ انر جنریشن کنفلکٹ کا وکٹم ہے، اس لیے اس کا انکانشیس بیہیویئر دکھایا گیا ہے اس میں۔ دوسرا کریکٹر اس کی وائف میڈلین ہے، یعنی اس کی وائف جو کہ ایک سوئچ بورڈ آپریٹر ہے۔ وہ بھی سیم ایسے ہی بیماری میں مبتلا ہے، یعنی وہ بھی مینٹلی سپریسڈ ہے اور لوگوں سے بہت تنگ آ گئی ہے۔ بعد میں یہ تھیمز میں بتاؤں گا کہ وہ آئسولیٹ بھی کر لیتی ہے اپنے آپ کو۔ آگے اس پلے کی سمری ڈسکس کرتے ہیں۔ اس پلے کے اندر ٹوٹل 3 ایکٹس ہیں اور 2 کریکٹرز ہیں، یعنی ایک امیڈی اور دوسرا اس کی وائف میڈلین۔ یہ دونوں ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور ان کے پاس 2 کمرے ہیں۔ ایک کمرے کے اندر یہ دونوں رہتے ہیں اور دوسرے کمرے کے اندر ایک لاش پڑی ہے۔ دراصل یہ لاش ہی مین پوائنٹ ہے اس پلے کا، اور یہ لاش ان کے لیے پوائنٹ آف ٹینشن بھی ہے، کیونکہ یہ لاش
وقت کے ساتھ ساتھ اپنا سائز بڑھا رہی ہے، اس کے ہاتھ، پاؤں، مونچھیں، داڑھی وغیرہ سب بڑھ رہے ہیں۔ چونکہ یہ ایک لاش ہے اس لیے اس سے بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے، تو باقی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے گھر سے کس قسم کی بدبو آتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ لوگ بہت پریشان ہیں، یعنی میڈلین اور میڈی دونوں پریشان ہیں کہ ہم ان کو کیا جواب دیں۔ اور ساتھ یہ تاثر بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ اس روم کے اندر مشرومز کے پلانٹس ہیں، شاید ان کی وجہ سے لاش کا سائز بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ مشروم کا سائز بھی بڑھتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ان اس لاش کا بھی سائز بڑھ رہا ہو۔ میڈلین سمجھتی ہے شاید یہ لاش اس کے لور کی ہے جو اس سے ملنے آیا ہو، لیکن اس کے ہسبینڈ میڈی نے اسے دیکھ لیا اور اسے قتل کر دیا ہوگا، لیکن وہ ایگزیکٹ یہ نہیں سوچ سکتی کہ یہ اس کے لور کی لاش ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اس کی نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ ایک سپوزنگ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ یہ لاش کس کی ہے، ہو سکتا ہے اس کے لور کی ہو سکتا ہے یہ اس کے لور کی نہ ہو، یعنی یہاں کوئی شورٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس نے مارا ہو سکتا ہے اس نے نہ مارا ہو۔ تو یہاں پہ ابزرڈزم دکھایا گیا ہے کہ یہاں اسے کوئی ایگزیکٹ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لاش کس کی ہے۔ اب یہاں پہ آ کے میڈلین اور میڈی دونوں بہت زیادہ اکتا جاتے ہیں، بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں کہ آخر ہم اس لاش کا کیا کریں، یعنی ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ اٹ آف۔ یہاں یہ اس چیز کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا ٹائٹل ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ اٹ آف اس کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہم اس سے کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت بڑا پوائنٹ آف ٹینشن ہے کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جا سکے۔ دراصل رائٹر یہاں پہ لوگوں کی ایموشن لیس اور فیلنگ لیس بیہیویئر کو دکھا رہا ہے کہ لوگوں کے اندر کوئی ایموشن یا فیلنگ نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اور لوگ میڈی کو ڈوبتا دیکھ رہے ہیں مگر اسے بچا نہیں رہے۔ دراصل یہ ایک سائیکلوجیکل نیچر بن چکی تھی آفٹر ورلڈ وار 2، اور لوگوں کے نزدیک لائف کا کوئی میننگ ہی نہیں رہا۔ یہاں اینسکو نے ایک اور چیز بھی ثابت کی ہے، شو کی ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ غلط ہی ہوتا ہے، یعنی میڈی کو چاہیے تھا کہ وہ لاش کو دفن کر دیتا، مگر اس نے بے دردی سے اس لاش کو دریا میں پھینک دیا، تو اس کے بدلے میں پھر اس کو ابھی نقصان ہوا، اس کی اپنی بھی لائف چلی گئی۔ یہاں پہ آ کے یہ پلے اینڈ ہو جاتا ہے۔ آگے اس پلے کے امپورٹنٹ تھیمز ہیں۔ پہلا تھیم آئسولیشن کا ہے۔ جب میڈلین دوسرے لوگوں سے اور اس لاش سے تنگ آ جاتی ہے تو یہ مینٹلی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، تو یہ اپنے اس ڈپریشن کے فیلنگز کو ریڈیوس کرنے کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتی ہے۔ نیکسٹ تھیم ہے ڈی ہیومنائزیشن کا۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انسان کے نزدیک کسی اور انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی ہیومینٹی کی کوئی ویلیو نہیں اس کے نزدیک۔ میڈی کو وہ لاش اس طرح سے پھینکنی نہیں چاہیے تھی، بلکہ پراپر وے کے ساتھ اسے دفن کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ایکٹ اس کا شو کرتا ہے کہ اس نے ڈی ہیومنائزیشن کو پروموٹ کیا ہے، اور اس نے اپنی جو فیلنگ لیسنس اور ایموشن لیسنس ہے اس چیز کو شو کیا ہے۔ آگے اس کا تھیم ہے انکانشیسنس۔ ورلڈ وار 2 کے بعد دراصل لوگ سائیکلوجیکلی ایب نارمل ہو چکے تھے، اپسیٹ ہو چکے تھے، اور ان کے نزدیک لائف کا کوئی میننگ نہیں رہا۔ نیکسٹ تھیم ہے میکینیکل فنکشن آف ارتھ۔ جس طرح اس لاش کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے اسی طرح سے لوگوں کے اندر ٹینشنز بھی کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی جیسے جیسے اس لاش کا سائز بڑھتا جا رہا ہے ان کے لیے پرابلمز اور بہت ساری ٹینشنز کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ بالکل یہ اشارہ کائنات کی طرف کیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے یونیورس کا سائز بڑھ رہا ہے، کائنات کا سائز بڑھ رہا ہے، تو اسی طرح سے لوگوں کی ٹینشنز بھی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، یعنی لوگ کمپلیکسٹی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہیومینٹی کے لیے کافی ہارمفل ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ لاش کے مسلسل بڑھنے کا عمل دراصل اس کائنات کے پھیلاؤ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، جو کہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ زیادتی اندرونی زندگی کے لیے خطرہ ہے اور اس کی بے ساختگی کو بھی خطرہ ہے۔
یعنی اگر کائنات بڑی ہوتی جا رہی ہے جبکہ جاندار سکڑتا جا رہا ہے، دراصل یہ ایک تاثر ہے کہ دنیا ہماری ذہنی گرفت سے پھسل رہی ہے۔ اگلا تھیم ہے سیلفشنس کا، یعنی لوگ سیلفش ہو چکے ہیں، لوگوں کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے جذبات نہیں رہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ میڈی ڈوب رہا تھا تو اس کو بچانے کے لیے کوئی نہیں جاتا، بلکہ اسے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میڈی ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی بچاتا نہیں ہے۔ اگلا تھیم ہے انر جنریشن کنفلکٹ کا، یعنی لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ بڑا کامن تھا چونکہ وہ لاش سے ایک بدبو آ رہی تھی، تو میڈلین میں یہ چیز پیدا ہو رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگ کیا پوچھیں گے اس لاش کے بارے میں کہ یہ کون سی بدبو آ رہی ہے، کیسی آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے۔ تو ان کے اندر یہ کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے۔ نیکسٹ تھیم ہے ایول فار ایول، یعنی برائی کے بدلے برائی ہے۔ کسی کے ساتھ اگر برا کرتا ہے کوئی تو اس کے ساتھ بھی ڈیفینیٹلی برا ہوتا ہے۔ میڈی نے اس لاش کے ساتھ برا کیا اور اس نے اس لاش کو پانی میں گرا دیا جا کے، تو وہ خود بھی اس میں گر گیا کیونکہ اس نے اس کے ساتھ برا کیا اور اس کے ساتھ برا ہی ہوا۔ آگے اس پلے کے سمبلز ہیں، یعنی دا کارپس، وہ لاش۔ دراصل یہ اس چیز کو سمبلائز کرتا ہے کہ انسان خود ہی ذمہ دار ہے اپنی تمام ٹینشنز کا، اپنی تمام پریشانیوں کا، جس سے وہ کبھی بھی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، ایون کہ وہ خود ان پریشانیوں کے ساتھ غرق ہو جاتا ہے لیکن وہ پریشانیاں نہیں ختم ہو سکتی۔ آگے اس کے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، لانگ کوسچنز۔ تو پہلا کوسچن ہے کریکٹر آف میڈی، دوسرا کریکٹر آف میڈلین، اور تیسرا ابزرڈزم ان دس پلے یا میڈی ایز ابزرڈ پلے۔ یہ تین کوسچن امپورٹنٹ ہیں۔ آگے اس کے ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں۔ دس پلے از ریٹن بائی انیسکو۔ اگلا کوسچن ہے دس پلے واز ریٹن ان 1954۔ نیکسٹ ہے انیسکو واز نومینیٹڈ فار نوبل پرائز ان 1964۔ انیسکو won Jerusalem Prize in 1973۔ UNESCO became member of Academy Francaise in 1970۔ UNESCO followed the ideas of philosopher، یعنی انیسکو نے کس فلاسفر کے آئیڈیاز کو فالو کیا، تو وہ البرٹ کیمس تھا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بہت اچھی رہی ہوگی اور آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔